جیسے ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں ہے، حضرت عمر سے نہیں ہے، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب میں جانتے ہو بہت سی جگہوں سے آپ کو اس کا جواب کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ملے گا کہ نبی کے زمانے میں تو بہت سے کام نہیں ہوتے تھے، آج وہ تم کر رہے ہو۔ صحابہ نے تو بہت سے کام نہیں کیے، وہ تم کر رہے ہو۔ یقیناً صحیح بات ہے، اللہ کے رسول نے کبھی مائک میں تقریر نہیں کی، ہم کر رہے ہیں۔ آج اپنی تقریر کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ عبادت کون سی قبول ہے۔ آپ چاہے جتنی اچھی عبادت کر لیں، چاہے جتنا اچھا کام کر لیں، لیکن ہماری عبادتوں پر اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، نبی اکرم کا سرٹیفکیٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ ہماری عبادتیں بیکار ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ بھی تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی تمہیں دیں وہ لے لو۔ ماں کے یہاں دو معنی میں کروں گا، تھوڑا سا آپ ادھر توجہ دیجیے گا۔ پہلے میں بہت سلو بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں، اور جب ایک ذہن بنا دوں گا آپ کا، پھر میری اسپیڈ بڑھے گی۔ ماں آتاکم الرسول، ماں پہلا معنی ماں کا، جو دیں وہ لے لو۔ بھائی آپ لوگ اٹھنا بیٹھنا تھوڑا کم کر دیجئے۔ غور سے سنیے گا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ ماں پہلا معنی، جو دیں وہ لے لو، جو کچھ بھی دیں وہ لے لو۔ اور ماں کا ایک دوسرا معنی یہ ہوا، جتنا دیں اتنا لے لو۔ ماں اتاکم الرسول، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اتنا لے لو، نہ اس میں سے کم کر سکتے ہو نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو۔ اگر ظہر کی 4 رکعت فرض دی تو 4 ہی پڑھنا ہے، 3 پڑھو گے تو گناہگار، اور 5 پڑھو گے تب بھی گناہگار۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر کرارا تھپڑ ہے جو کہتے ہیں جتنا پڑھو اتنا ثواب۔ نمازی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈانس تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، اور وہ ہاتھ میں جو لمبی لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھا کیا کر رہے ہو؟ تسبیح، ارے سبحان اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، کوئی گانا تھوڑی گا رہے ہیں۔ یہ ان کے منہ پر بھی زوردار تھپڑ ہے۔ ماں اتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اتنا لے لو، نہ اس میں کچھ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی جس کام سے تمہیں روکیں اور جتنا روکیں اس کام سے رک جاؤ
اور جتنا روکیں اتنا رک جاؤ۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز بجائے 4 کے 3 پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانا، اور اگر کسی نے 5 پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی کی 4 کو ناقص کمزور مانا، اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد اس نے پورا مانا۔ دنیاوی کام میں آپ جو چاہیں کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دین کے نام پر نبی جتنا دیں گے اتنا لو، اور جو دیں گے وہ لو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں ہے، حضرت عمر سے نہیں ہے، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب میں جانتے ہو، بہت سی جگہوں سے آپ کو اس کا جواب کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ملے گا کہ نبی کے زمانے میں تو بہت سے کام نہیں ہوتے تھے، آج وہ تم کر رہے ہو۔ صحابہ نے تو بہت سے کام نہیں کیے، وہ تم کر رہے ہو۔ یقیناً صحیح بات ہے، اللہ کے رسول نے کبھی مائک میں تقریر نہیں کی، ہم کر رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پلین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ کبھی پلین میں بیٹھ کے حج کرنے نہیں گئے، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی اسٹیل کے برتنوں میں اور پیتل کے برتنوں میں اور تانبے کے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا، ہم کھا رہے ہیں۔ یقیناً یہاں تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ مائک میں تقریر ہو ضرور رہی ہے، لیکن یہ مائک میں بولنا، اس سے دین زیادہ ثواب مل جائے گا یا مائک نہیں ہو تو گناہ پڑے گا، اس کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرین کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں، پلین کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے، اسٹیل کے برتنوں میں کھانے کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر تم کوئی کام کو دین کہو گے اور دینی کام کہو گے تو پھر اس کی دلیل تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے دینا پڑے گی۔ یہ ہے دین۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس، جس نے بھی اس دین کے اندر، فی امرنا فی دیننا، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، ہمارے دین کے اندر کوئی نیا معاملہ ایجاد کیا جو پہلے سے نہیں تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، ما لیسا، جو اس دین کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ریجیکٹ ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کی 3 شکلیں ہیں۔ یا تو آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا آپ نے کوئی کام کرنے کا حکم تو نہیں دیا لیکن کر کے دکھایا ہوگا، خود عمل کیا ہوگا، حکم نہیں دیا لیکن کیا۔ یا اس کی ایک تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نہ تو کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی آپ نے کوئی کام کیا، لیکن کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، دیکھا اور کوئی کام کر رہا صحابی تو آپ اس کے کام کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اگر غلط ہوتا تو آپ منع کرتے، لیکن کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یہ 3 شکلیں ہیں، یہ 3 شکلیں ہیں۔ یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا حکم نہیں دیا تو آپ نے خود کیا ہوگا، اور خود نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع نہیں کیا، یہ بھی جائز۔